آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مجیب اختر۔ سرکار نے 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی کے سلسلے میں کئی اقدامات کی شروعات کی ہے تاکہ سبھی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا سکے اور طلباء کو 21ویں صدی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ملک میں 58 کروڑ 89 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ صحتیابی کی قومی شرح 97.68% تک پہنچ گئی ہے۔ چھتیس گڑھ میں آج صبح حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک مڈبھیڑ میں 2 ماونواز مارے گئے۔ بہار میں مقامی اداروں کے چناؤ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ 3 مرحلوں والے پنچایتی راج اداروں کے لیے اگلے مہینے کی 24 تاریخ سے اس سال 12 دسمبر تک 11 مرحلوں میں انتخابات ہوں گے۔ اور آج ٹوکیو میں ایک رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ پیرالمپک کھیلوں کی شروعات ہو رہی ہے۔ ریو اولمپک میں سونے کا تمغہ جیتنے والے مریپن تھنگاویلو بھارت کا پرچم لے کر چلیں گے۔ کووڈ-19 کے مدنظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے میں خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 011-2397 8046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سرکار نے قومی تعلیمی پالیسی NEP 2020 کے سلسلے میں آج کئی اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد تعلیم کو سبھی کے لیے اور زیادہ جامع بنانا اور طلباء کو 21ویں صدی کے لیے تیار کرنا ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اور تفویض اختیارات اور سماجی انصاف کے محکمے کے وزیر وریندر کمار نے نئی دلی میں ان اقدامات کی شروعات کی۔ اس موقع پر قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ کی 1 سالہ کامیابیوں پر ایک کتاب بھی جاری کی گئی۔ اقدامات کی ستائش کرتے ہوئے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے بتایا کہ سرکار تعلیم کو ڈیجیٹل بنانے اور اس شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ملک میں جاری ٹیکہ کاری کی قومی مہم کے تحت اب تک 58 کروڑ 89 لاکھ افراد کو کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 63,85,000 سے زیادہ افراد کے ٹیکے لگائے گئے۔ وزارت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 39,486 کووڈ کے مریض شفایاب ہوئے اور صحتیابی کی قومی شرح 97.68% ہو گئی ہے۔ اب تک 3 کروڑ 17 لاکھ سے زیادہ افراد کو کووڈ سے شفایاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 25,467 کووڈ کے نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اب تک مجموعی طور پر لگ بھگ 51 کروڑ کووڈ کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل شام جرمنی کی چانسلر اینجلا میرکل سے بات چیت کی اور افغانستان کے حالیہ واقعات سمیت بہت سے باہمی علاقائی اور ہمہ ملکی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں سیکیورٹی کے حالات اور علاقائی اور دنیا میں اس کے مضمرات پر گفتگو کی اور امن و سلامتی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پھنسے ہوئے لوگوں کی منتقلی کے کام کو ترجیح دی جائے۔ باہمی ایجنڈے سے متعلق دونوں لیڈروں نے کووڈ-19 ویکسین میں تعاون، آب و ہوا اور توانائی سے متعلق ترقیاتی تعاون اور تجارت و اقتصادی تعلقات میں اضافہ کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب مودی اور محترمہ مرکل نے آنے والی COP26 میٹنگ اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بحری سلامتی سے متعلق مذاکرات کو فروغ دینے کی بھارتی پہل پر بھی بات چیت کی۔ انہوں نے بھارت بحر الکاہل خطے میں شمولیت والے تعاون کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے یکساں موقف پر زور دیا۔ جناب مودی اور محترمہ مرکل نے بھارت جرمن کلیدی ساجھیداری کو مستحکم کرنے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج صبح دلی ہوائی اڈے پر سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب کو وصول کیا، جسے کابل سے لایا گیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب پوری نے کہا کہ واہ گرو کی کرپا سے انہیں شری گرو گوبند صاحب جی کو وصول کرنے کا موقع ملا۔
بعد میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب پوری نے انخلا کا کام کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باقی بچے ہوئے ہندوستانیوں کو لانے کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خبر ملی ہے کہ چھتیس گڑھ میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں 2 ماونواز مارے گئے۔ یہ جھڑپ بستر ڈویژن کے سکما ضلع کے گاؤں گومپڈ میں ہوئی۔ خبروں کے مطابق سی آر پی ایف اور ضلع ریزرو گارڈ کی ایک مشترکہ ٹیم کوٹا علاقے میں تلاش کی کارروائی کے لیے گئی تھی۔ جھڑپ کی جگہ سے 2 ماونوازوں کی لاشیں ملی ہیں اور وہاں سے کچھ دھماکہ خیز مادہ، اسلحہ اور ہتھیار بھی برآمد ہوئے ہیں۔ بہار میں مکھیا، سرپنچ، ضلع پریشد کے ممبروں، پنچایت سمیتی ممبروں اور وارڈ ممبروں کے انتخابات کے لیے آج نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن جاری ہونے کے ساتھ ہی ریاست میں مثالی ضابطۂ اخلاق نافذ ہو گیا ہے۔ 3 پہلوؤں پر مشتمل پنچایتی راج اداروں کے انتخابات 11 مرحلوں میں ہوں گے۔ چناؤ کا یہ سلسلہ اگلے مہینے کی 24 تاریخ سے شروع ہوگا اور اس سال 12 دسمبر تک جاری رہے گا۔ گرام پنچایتوں، پنچایت سمیتیوں اور ضلع پریشد کو اس سال 15 جون تک تشکیل دیا جانا تھا، لیکن کووڈ وبا کی وجہ سے انتخابات نہیں ہو سکے تھے۔ سرکار نے بھارتی صنعت کاروں اور اسٹارٹ اپس کے لیے امرت مہوتسو ایپ انوویشن چیلنج 2021 شروع کیا ہے۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت راجیو چندر شیکھر نے نئی دلی میں اس چیلنج کی شروعات کی۔ جدت طرازی کا یہ چیلنج ثقافت، ورثے، صحت، تعلیم، سوشل میڈیا، ہنرمندی، خبروں، کھیل، زراعت، کاروبار، خوردہ اور فنٹیک سمیت 16 زمروں میں شروع کیا گیا ہے۔ جناب چندر شیکھر نے امید ظاہر کی کہ کثیر تعداد میں نوجوان صنعت کار اور اسٹارٹ اپس اس چیلنج میں شامل ہوں گے۔ جدت طرازی کا یہ چیلنج innovateindia.mygov.in پر دستیاب ہوگا اور اس کی آخری تاریخ اگلے مہینے کی 30 تاریخ ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر اس مہینے کی 23 تاریخ سے 29 تاریخ تک آئیکونک ویک منا رہی ہے۔ اس موقع پر وزارت کے مختلف شعبوں نے بہت سی سرگرمیوں اور پروگراموں کا اہتمام کیا ہے۔ آج کی سرگرمیوں میں دوردرشن آزادی کا سفر، نئے بھارت کا سفر اور دستاویزی فلم پورنا سوراج ٹیلی کاسٹ کرے گا۔ آکاشوانی آزادی کا سفر آکاشوانی کے ساتھ قومی امرت مہوتسو کوئز جیسے پروگرام بھی پیش کرے گا۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت رواں مالی سال کے دوران $400 ارب کی برآمدات کا ہدف حاصل کرنے کے لیے ایک مشن کے طور پر کام کر رہا ہے۔ جناب گوئل نے کل صنعتی ایسوسی ایٹس کے ساتھ گفتگو کی اور برآمدات میں اضافہ کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال اپریل سے اگست کے دوران تجارتی سامان کی برآمدات میں 2020-21 کے مقابلے 71% کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت پوری دنیا میں مینوفیکچرنگ کا دوسرا سب سے پسندیدہ مقام بن کر ابھرا ہے۔ کشن میکس اینڈ ویک فیلڈز کے عالمی مینوفیکچرنگ رسک انڈیکس 2021 کے مطابق بھارت پسندیدہ مینوفیکچرنگ کے مرکز کے طور پر امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ پسندیدہ مقام بن گیا ہے۔ موسم گرما کے اولمپک کھیلوں کی کامیاب میزبانی کے بعد جاپان کا دارالحکومت معذوری سے متاثرہ افراد کے کھیل پیرالمپک گیمز کا انعقاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ کھیلوں کے عالمی مقابلے آج ٹوکیو میں اولمپک اسٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب کے ساتھ شروع ہوں گے۔ افتتاحی تقریب کا خاص موضوع ہے ہم بھی پر رکھتے ہیں۔ بھارت کا 11 رکنی گروپ افتتاحی تقریب میں شرکت کرے گا۔ ہائی جمپ میں ریو اولمپک میں سونے کا تمغہ جیتنے والے مریاپن تھانگویلو تقریب میں بھارت کے پرچم بردار ہوں گے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ سرکار نے 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی کے سلسلے میں کئی اقدامات کی شروعات کی ہے تاکہ سبھی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا سکے اور طلبہ کو 21ویں صدی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ملک میں 58 کروڑ 89 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ صحتیابی کی قومی شرح 97.68% تک پہنچ گئی ہے۔ چھتیس گڑھ میں آج صبح حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک مڈبھیڑ میں 2 ماونواز مارے گئے ہیں۔ بہار میں مقامی اداروں کے چناؤ کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ 3 مرحلوں والے پنچایتی راج اداروں کے لیے اگلے مہینے کی 24 تاریخ سے اس سال 12 دسمبر تک 11 مرحلوں میں انتخابات ہوں گے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔